اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ 27ویں پارے کا آج تیسرا ربع جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج انشاءاللہ سورۃ الرحمن جو ہے وہ مکمل ہوگی، اور سورہ واقعہ جو ہے انشاءاللہ وہ بھی آج تکمیل کے مراحل میں پہنچے گی۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے۔ تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جو بھی زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور آپ کے رب کی ذات باقی ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اسی سے سوال کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، وہ ہر آن نئی شان میں ہے۔ سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے جنات اور انسانوں کے گروہ، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوں گے۔ سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے جنات اور انسان کے گروہ، اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ۔ تم جہاں بھی جاؤ گے وہاں اسی کی سلطنت ہے۔ سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔
اے مکذبو، تم پر روز قیامت آگ کا خالص شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اس کو دور نہ کر سکو گے، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سو اس دن کسی گناہگار کے گناہ کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا، انسان سے نہ جن سے، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس دن مجرمین اپنے حلیوں سے پہچان لیے جائیں گے اور ان کو ان کی پیشانیوں کے بالوں اور قدموں سے پکڑ لیا جائے گا، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ ہے وہ جہنم جس کی مجرمین تکذیب کیا کرتے تھے، وہ اس دن اس جہنم میں اور سخت کھولتے ہوئے پانی میں گھوم رہے ہوں گے، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور جو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتا ہو اس کے لیے دو جنتیں ہیں، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جو سرسبز شاخوں والی دو جنتیں ہیں، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ان جنتوں میں دو چشمے بہہ رہے ہیں، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ان جنتوں میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہیں، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء
ربكما تكذبان متقین ایسے بستروں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر نفیس دبیز ریشم کے ہوں گے، اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان جنتوں میں نیچی نظر رکھنے والی بیویاں ہوں گی جن کو ان متقین سے پہلے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ کسی جن نے۔ سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان گویا کہ وہ یاقوت اور مونگا ہیں۔ سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان نیکی کا بدلہ صرف نیکی ہے۔ سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان اور ان دو جنتوں کے علاوہ اور دو جنتیں ہیں، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان وہ دونوں جنتیں سیاہی مائل سبز رنگ کی ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان جنتوں میں چھلکتے ہوئے دو چشمے ہیں، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان جنتوں میں پھل اور کھجوریں اور انار ہیں، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان جنتوں میں خوب سیرت بیویاں ہیں، سو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان بڑی آنکھوں والی حوریں ہیں،
جو خیموں میں با پردہ ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان کو اس سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ جن نے، بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان متقین سبز قالینوں اور نفیس بستروں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام آپ کے رب کا نام بابرکت ہے، جو بہت بزرگی والا اور بہت عزت والا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ جب قیامت واقع ہو جائے گی تو اس کے وقوع کے متعلق کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا، وہ پست کرنے والی بلند کرنے والی ہوگی۔ جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پس وہ منتشر غبار ہو جائیں گے اور تم لوگوں کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين سو دائیں طرف والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں طرف والے، اور بائیں طرف والے کیسے برے ہیں بائیں طرف والے، اور آگے بڑھنے والے ہی آگے بڑھنے والے ہیں، وہی اللہ کے مقربین ہیں، وہ نعمت والی جنتوں میں ہیں۔ بڑا گروہ پہلے لوگوں سے ہے اور تھوڑے پچھلے لوگوں سے ہیں۔ على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وہ زر و جواہر سے مرصع تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیے لگائے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے، ان کے پاس ہمیشہ رہنے والے لڑکے گھوم رہے ہوں گے مٹکوں اور جگوں اور شراب کے لبریز جاموں کے ساتھ، جس سے نہ ان کے سر میں درد ہو اور نہ ان کی عقل میں فطور ہو۔ ان کے پسندیدہ پھل اور پرندوں کا وہ گوشت جس کو وہ چاہیں۔ وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. اور بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے چھپے ہوئے موتی، یہ ان نیک کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے، وہ اس میں نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے نہ گناہ کی بات، مگر ہر طرف سے سلام سلام کی آواز، اور دائیں طرف والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں طرف والے. في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. وہ بے کانٹوں کی بیریوں میں ہوں گے اور تہ بتہ کیلوں میں، اور پھیلے ہوئے لمبے سایوں میں، اور چھلکتے ہوئے پانی میں، اور بکثرت پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے نہ ان سے منع کیا جائے گا، اور اونچے بستروں میں. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ہم نے ان کی بیویوں کو خصوصیت سے پیدا کیا ہے، ہم نے ان کو دوشیزہ بنایا، محبت کرنے والیاں ہم عمر، جو دائیں طرف والے لوگوں کے لیے ہیں. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. دائیں طرف والوں کا بڑا گروہ پہلے لوگوں میں سے ہوگا اور ایک بڑا گروہ بعد کے لوگوں میں سے ہوگا. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. اور بائیں طرف والے کیسے برے ہیں بائیں طرف والے، وہ گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش، بے شک وہ اس سے پہلے بہت نعمتوں میں تھے. اور وہ گناہ کبیرہ پر اصرار کرتے تھے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا کو بھی. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. آپ کہیے بے شک تمام اولین اور آخرین ضرور مقرر دن کے وقت پر جمع کیے جائیں گے، پھر بے شک تم اے گمراہو جھٹلانے والو، تم ضرور تھوہر کے درخت سے کھانے والے ہو، پھر اسی سے پیٹوں کو بھرنے والے ہو، پھر اس پر کھولتے ہوئے پانی کو پینے والے ہو، پس تم سخت پیاسے اونٹ کی طرح پینے والے ہوگے. یہ قیامت کے دن ان کے لیے ضیافت ہے.
نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ہم نے تم کو پیدا کیا ہے سو تم کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ بھلا یہ بتاؤ کہ تم جو منی رحم میں ٹپکاتے ہو کیا اس سے تم انسان کی تخلیق کرتے ہو یا ہم تخلیق کرنے والے ہیں؟ ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کا وقت مقدر فرما دیا ہے اور ہم عاجز نہیں ہیں کہ ہم تمہارے بدلے میں تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں از سر نو اس طرح پیدا کر دیں جس کو تم بالکل نہیں جانتے، اور بے شک تم پہلی پیدائش کو خوب جانتے ہو تو کیوں سبق حاصل نہیں کرتے؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون بھلا یہ بتاؤ کہ تم جو کچھ بظاہر کاشت کرتے ہو اس کو حقیقت میں تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو بالکل چورا چورا کر دیں پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا بلکہ ہم تو محروم ہو گئے۔ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم بھلا بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو سخت کڑوا بنا دیں تو پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ بھلا بتاؤ کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو کیا اس کے لیے درختوں کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اس کو نصیحت بنایا اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز، سو آپ اپنے رب کے اسم کی تسبیح کرتے رہیے۔ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون۔ پس مجھے ستاروں کے وقوع کی جگہوں کی قسم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت عظیم قسم ہے، بے شک یہ بہت عزت والا قرآن ہے جو کتاب لوح محفوظ میں ہے، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے،
کیا تم اس قرآن کو معمولی سمجھ رہے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اور تم نے تکذیب کو اپنا رزق بنا لیا ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ترجعونها إن كنتم صادقين۔ پس جب روح نرخرے تک پہنچ جائے اور تم اس وقت روح کو نکلتا ہوا دیکھ رہے ہو اور ہم اس مرنے والے کی بنسبت تم سے بہت قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، پس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں ہو تو تم اس روح کو لوٹاتے کیوں نہیں اگر تم سچے ہو؟ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ۔ پس اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت ہے اور انعام والی جنت ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ اور اگر وہ مرنے والا دائیں طرف والوں میں سے ہے، اے دائیں طرف والے تجھ پر سلام ہو کیونکہ تو دائیں طرف والوں سے ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ اور اگر وہ مرنے والا تکذیب کرنے والا گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لیے سخت کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت ہے اور دوزخ میں جلانا ہے، بے شک یہی ضرور حق الیقین ہے۔ پس آپ اپنے رب عظیم کے اسم کی تسبیح کرتے رہیے۔ الحمدللہ، تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آئیے ان آیات بینات کی تفہیم کے لیے، تفسیر کے لیے چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ دونوں ہی بہت ہی مشہور و معروف صورتیں ہیں قرآن کریم کی، اور پہلی جو صورت آج تلاوت کی گئی ہے سورۃ الرحمن، 3 رکوع ہیں، 78 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے، اور اس صورت کو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن بھی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ بہت ہی حسن و جمال ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ پورا قرآن حسین ہے، لیکن خاص طور پر اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کو ایک بہت ہی زینت و رونق خاص اہتمام کے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ عروس القرآن اس کو کہا جاتا ہے، اور اس میں 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی جو تکرار فرمائی گئی ہے، تو بار بار اللہ رب العالمین نے اپنی مختلف نعمتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اپنے گرد و پیش ہم نظر ڈالیں، سب سے پہلے اپنے آپ پر نظر ڈالیں اور اپنے وجود پر ایک نظر ڈال کر سوچیں کہ رب کریم نے ہمیں کتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، ہمارے گرد و پیش کتنی نعمتیں اس نے ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں،
کبھی پہاڑوں کی طرف، کبھی باغات کی طرف، کبھی زمین پر، اور کبھی درختوں کی طرف، کبھی سورج و چاند کی طرف، اور ایسی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اور پھر ایک نظر ان لوگوں پر بھی کہ جو مختلف نعمتوں سے محروم ہیں، جن کے پاس کسی نہ کسی چیز کی کمی ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ رب کریم نے ہمیں کتنی نعمتیں، پھر ان نعمتوں میں کتنی نعمتوں کے ساتھ ہمیں سرفراز فرمایا کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے سورت کا آغاز بھی بہت حسین ہے کہ لفظ رحمان سے اللہ نے آغاز فرمایا، الرحمن، بہت ہی مہربان، انتہائی رحم فرمانے والا، یہ لفظ رحمان۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ الرحمن کی بہت خوبصورت تشریح فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ الرحمن العطوف علی العباد بالایجاد اولا وبالہدایت الی الایمان واسباب السعادت ثانیا والاسعاد بالآخرۃ ثالثا والانعام بالنظر الی وجہہ الکریم رابعا۔ یہ چار نعمتیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، اور پھر فرمایا کہ یہ الرحمن ہونا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ اللہ کی شان رحیمی ہے۔ یعنی اس کے اندر یہ بیان کیا کہ اس کا پہلا احسان تو یہ ہے کہ اس نے تخلیق فرمایا، اس نے عدم سے وجود بخشا، پیدا فرمایا۔ دوسرا لطف یہ ہے کہ پیدا کرنے کے بعد اس نے یوں ہی بے شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس نے باقاعدہ حق کی طرف رہنمائی فرمائی، ہدایت عطا فرمائی، اور پھر اسباب سعادت سے بہرہ فرمایا۔ اور پھر تیسری کرم نوازی یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو مغفرت عطا فرمائے گا، اور اس سے کہیں زیادہ چوتھا انعام یہ ہے کہ سب کچھ عطا فرمانے کے بعد پھر اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ رحمانیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور اس کے اندر خاص نقطہ یہی ہے کہ اس کی ایک نعمت کو دیکھیں تو اس میں بھی کئی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ یعنی رحمان وہ ہے کہ جس کی نعمت میں بھی نعمت ہو، اور اس کے اندر پھر اتنے پہلوؤں کے انسان غور و فکر کرنے سے عاجز ہو جائے۔ اور یہ سب کچھ بیان کر کے پھر فرمایا علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا یا بیان نہیں کیا، لیکن ہر کوئی سمجھ لیتا ہے کہ براہ راست اگر اس نے کسی کو سکھایا تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اس لیے علماء نے یہاں اسی طرح کا ترجمہ کیا کہ علم القرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، اور ان کے واسطے سے پھر سب کو سکھایا۔ یعنی اولاً انہیں سکھایا، معلم کائنات بنا کر بھیجا، پھر ان کے طفیل سے، انہی کے پھر در دولت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے پھر سب کو عطا فرمایا۔ خلق الانسان، انسان ایک کامل کو پیدا فرمایا۔ اس سے بھی حضور علیہ السلام کو مراد لیا گیا، علمہ البیان، اور انہیں قرآن کا بیان سکھایا۔ قرآن کی کیا تشریح، قرآن کی کیا تفسیر ہے، کس کا کیا صحیح حقیقی قطعی مفہوم ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ اس سے علم ما کان و ما یکون بھی علماء مفسرین نے مراد لیا۔ جو کچھ ہو چکا ہے، وہ جو کہتے ہیں نا جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تو یہ ما کان و ما یکون کہلاتا ہے عربی میں۔ بما ہوا کائن الی یوم القیامہ، صحیح مسلم کے اندر بھی اشارہ اس بات کا موجود ہے۔ تو بعض علماء نے یہاں پر جو البیان کا لفظ ہے تو ما کان و ما یکون کا علم اس سے مراد لیا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا۔ پھر کئی نعمتوں کا درمیان میں ذکر فرمایا، زمین سے تعلق رکھنے والی نعمتیں، آسمان سے تعلق رکھنے والی نعمتیں، اور گندم کے دانے ہوں، پھل ہوں، میوے ہوں، اناج ہوں، شمس و قمر ہوں، میزان ہو، ترازو ہوں، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ لوگو، اے انس و جن، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سوال ناظرین ویسے تو آیت کے طور پر تو اللہ نے فرمایا، لیکن یہ دراصل ہمیں اپنے آپ سے بھی کرنا چاہیے کہ میں کہیں اللہ کی نعمتوں کا جھٹلانے والا تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں جب نام لکھے جا رہے ہوں تو مجھے مکذبین میں، جھٹلانے والوں میں لکھا جا رہا ہو۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارا اندراج ہو تو رب کے شاکرین میں اندراج ہو، شکر کرنے والوں میں، یہ ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اس کا ہمیں وقتاً فوقتاً اپنے آپ کا جائزہ اور تجزیہ بھی کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، اس طور پر آج تیسرا ربع 27ویں پارے کا مکمل ہوا۔ سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ جو ہے وہ آج تلاوت کی گئی، ترجمہ پیش کیا گیا اور تفسیر پیش کی گئی۔ ناظرین محترم، قرآن کریم کے ساتھ ایک تعلق قائم کیجئے، محبت کیجئے قرآن سے، پڑھنے کا رجحان پیدا کیجئے، روزانہ چند آیات ہی صحیح لیکن ضرور تلاوت کریں، اور اس کے ترجمے کو پڑھیں اور تفسیر پڑھ کر اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔